اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں۔ دونوں الفاظ یہ صدقہ اور زکوٰۃ دونوں الفاظ جو ہیں عربی کے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اردو لینگویج میں یہ ایز اٹ از اسی طرح اردو میں بھی صدقہ بولا جاتا ہے، اور اس صدقہ کا ایک کانسیپٹ معاشرے میں پریویل کر رہا ہے۔ صدقہ کا عربی کا الفاظ جو اردو میں آ گیا اس کو اردو میں کسی اور کانسیپٹ میں سمجھا جاتا ہے، یعنی لفظ صدقہ۔ اور زکوٰۃ جو ہے اس کو بھی ہمارے معاشرے میں اس کو ایک زکوٰۃ دینا، یعنی اس کو چیریٹی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں جن کے میں ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس ترجمے کو ذہن میں نشین کریں کہ ہماری زبان میں اس کو کس طرح سمجھنا چاہیے۔ عربی کا لفظ ہے صدقہ، اس کا معنی ہماری زبان میں ہے خیرات، یعنی وہ پیسہ یا وہ کسی کو آپ دے دیتے ہیں تو آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ ہمیں واپس کریں۔ کسی غریب آدمی کو ہم نے پیسے دے دیے، صدقہ دے دیا یعنی خیرات دے دی، تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم اس سے واپس کریں، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی دینا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے معنی ہے جسٹیفائی کرنا یا جواز پیش کرنا۔ کوئی بھی کام یا کوئی بھی عمل اللہ کی آیت کے مطابق کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو وہ یہ جواز پیش کرے میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ تو زکوٰۃ کے اندر ٹوٹل یعنی ہر اعمال، صلاۃ قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جو بھی اچھے اعمال جو کہنے کو کہا گیا اور جو منع کیا گیا، اس کو اگر آپ سے کوئی نان مسلم پوچھ لے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ آپ جواز دیتے ہیں، یعنی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ بھئی میں ایسا کر رہا ہوں، یہ جسٹیفیکیشن ہے میری، کیونکہ فلانی آیات میں، قرآن کے فلانی آیت و سورت نمبر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو جواز پیش کرنا آپ کے پیسے کا یا آپ کے اعمال کا، جواز پیش کرنا اپنے اعمال کا اور اپنے پیسوں کا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ دے رہے ہیں کسی کو اماؤنٹ آف منی، جو پیسہ آپ دے رہے ہیں کسی کو، وہ صدقہ کہلائے گا، خیرات کہلائے گی۔ عربی میں زکوٰۃ کے معنی جواز پیش کرنا، انگلش میں جسٹیفائی کرنا، جسٹیفیکیشن آف یور ایکٹس۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہو تو اس سے پوچھا جائے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، قرآن کے علاوہ کوئی عادی ہے کسی غلط عادت کا، تو وہ پھر جواز پیش کرنا شروع کرتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں اور یہ ہے وجہ، اور یہ ریزنز دیتا ہے اپنی کہ یہ جواز ہے میرا کرنے کا۔ اسی طرح اللہ کی آیات کو جب آپ عمل کرتے ہیں محکم آیات پر، تو آپ کسی آدمی آپ سے اگر سوال کرے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو اپنے اعمال کا جو آپ جواز دیں گے وہ زکوٰۃ کہلائے گی۔ انگلش میں جسٹیفیکیشن، اردو میں جواز، اور صدقہ چیریٹی، خیرات۔ یہ تو موضوع کے دو الفاظ تھے۔ دوسری چیز میں آپ کو دو تین اور الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک ہے لفظ البائی۔ البائی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سودا کرنا، سودا، یا انگریزی میں ڈیل۔ کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں کسی پارٹی سے، دو فریقین یا تین ہو مختلف پارٹیز کے درمیان جب کوئی سودا کیا جاتا ہے تو آپس میں ہم ڈیلنگ کرتے ہیں، اور اس کا اردو کا آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ جب آپ گھر کرائے پہ دیتے ہیں یا کوئی بات آپ کہتے ہیں بیانہ دے دو، بیانہ۔ تو یہ بیانہ جو ہے یہ عربی کے لفظ بی سے نکلا ہے کہ آپ اس کا، ہماری آپ کی یہ بات ہو گئی ہے اور ہم آپ کو یہ پیسے جو دے رہے ہیں اس کا ہم آپ کو بیانہ دے رہے ہیں، یعنی ہماری یہ ڈیل پکی ہے۔ ڈیل کا مطلب سودا ہو گیا ہے۔ تو سودا اردو کا لفظ ہے، عربی کا لفظ بی ہے، کہ جب بھی آپ سودا کرتے ہیں اس کو عربی میں بی کہا جاتا ہے۔ سودا کرنا کسی بھی دو فریقین کے درمیان یا تین ہو فریقین، یہ جتنے بھی ہوں پارٹیز کے درمیان جب کوئی ڈیل کی جائے گی یا سودا کیا جائے گا اس کو عربی میں البیع کہتے ہیں۔ تجارت، حاضر تجارت، یعنی ہمارے معاشرے میں تجارت، یعنی دنیا میں جب تجارتیں جو ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ چیز خریدی اور یہ چیز بازار میں جا کے کوئی چیز آپ سودا کرنے چلے گئے، بازار میں خریدا آپ نے، اسی وقت آپ نے پیسے دیے، اسی وقت ایک چیز لے لی، تو یہ سودا نہیں ہے، یہ تجارت ہو رہی ہے، یعنی خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں۔ لیکن ڈیل جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک
ایک طرح سے ایگریمنٹ بنتا ہے اور اس پہ وٹنس بھی کیا جاتا ہے، وہ ایک سودا کیا جاتا ہے، اور حاضر تجارت کو تجارت، لین دین کو تجارت کہتے ہیں۔ اب دوسرا ایک لفظ ہے غنم، عربی کا لفظ، یہ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہے کیونکہ ہمارا لیکچر میں یہ مین فوکس رہے گا اس الفاظ کا۔ غنم، عربی میں غنم جو ہے اس کا اردو ترجمہ منافع اور انگریزی میں پروفٹ۔ غنم کے معنی انگریزی میں پروفٹ اور اردو میں منافع۔ اچھا، منافع جو ہے عربی لفظ بھی ہے، نفع، عربی میں ایک نفع لفظ بھی ہے۔ عربی کا نفع، اس کا اردو میں ترجمہ ہے فائدہ، یہ لکھ لیں، بہت ضروری ہے۔ عربی کا لفظ نفع، عربی کا لفظ نفع اردو میں فائدہ، اور اس کا انگلش کورسپونڈنگ ورڈ ہے ایڈوانٹیج۔ نفع عربی کا جب لفظ استعمال آئے گا قرآنی آیات میں، نفع جب آئے گا تو اس کا اردو ترجمہ بنے گا فائدہ اور انگریزی میں ایڈوانٹیج۔ عربی کا غنم، اس کے معنی ہے اردو لینگویج میں، اردو کا لفظ نفع اور انگریزی میں پروفٹ۔ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی اردو کا نفع، جب ہم اردو میں بات چیت کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں ہمیں یہ منافع ہوا، یہ اردو میں بات کر رہے ہیں، منافع ہوا، تو جب بھی ہمیں منافع ہوا کسی سودے بازی میں، تو اس کا عربی کیا بنے گا؟ غنم۔ ہم اردو میں کما رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اور ہمیں منافع ہو رہا ہے، تو عربی میں کیا بنے گا؟ غنم۔ یہ بات سمجھے، عربی کا منافع جو ہے وہ اردو میں بنے گا فائدہ، کیونکہ یہ لینگویج جو ہے اردو اور عربی جو ہے، اس میں بہت سے الفاظ جو ہے نا وہ عربی سے اردو میں آ گئے، اردو سے عربی میں، مطلب وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں عربی میں منافع ہے، اردو میں بھی منافع ہو، نہیں، عربی کا منافع اردو لینگویج میں فائدہ، عربی کا منافع اردو میں فائدہ، اور غنم جو عربی کا اردو میں منافع، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب جو معیشت ہے ہماری، یعنی اکنامک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے آیات میں مختلف، ہم لیکچر میں دیکھیں گے آیت میں کس طرح پیسے کا رول کیا ہے، پیسے کو کس طریقے سے اپنے سسٹم میں ایسا اللہ تعالیٰ نے سرکولیٹ کرایا ہوا ہے کہ ہر انسان کو ضرورت کے تحت اس کو ایک مناسب ایک پیسہ مل جائے، جس کی وجہ سے ایک ہمارا ایک توازن برقرار رہے دنیا کے اندر پیسے کے سلسلے میں، وہ ہماری اکنامک سسٹم کہلاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے۔ ہر آدمی امیر نہیں ہے اور ہر آدمی غریب نہیں ہے، اوسط کے لوگ بھی ہیں، امیر لوگ بھی ہیں اور غریب لوگ بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امیروں کو اس طرح سرکولیٹ کیا پیسوں امیروں سے کہ تاکہ وہ غریبوں کی مدد ہوتی رہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، آیت میں ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن ایک لے مین سے لے کے ہم سب چلتے ہیں کہ ہر انسان اس دنیا میں کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اور اس کام کرنے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اس کو رزق ہے حلال یا پیسہ اس کو ملے، اس پیسے سے وہ اپنی زندگی گزارے۔ جو پیسہ اس کو پروفٹ ہوتا ہے، جو بھی پیسہ وہ جو بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ نوکری کرے یا بزنس کرے یا کوئی ڈیل کرے، الٹیمیٹ اس کا پرپس یہ ہے کہ مجھے جو پیسہ آ رہا ہے میرے پاس، اس پیسے سے میں اپنی زندگی گزاروں، جو میں اس سے پروفٹ ہوتا ہے، جو بھی پیسہ، تنخواہ والا، تنخواہ پہ اگر آدمی کام کرے گا تو پورا مہینہ وہ چلائے گا، یا باہر ملکوں میں ویکلی ہوتے ہیں، ڈیلی ویجز بھی ہوتی ہیں، ایک ویکلی ویجز بھی ہوتی ہیں، ایک منتھلی ویجز بھی ہوتی ہیں، اور ایک آدمی بزنس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کس طریقے سے بھی کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے کام، اس کو اتنا اماؤنٹ آف پیسہ مل رہا ہے جس سے وہ اپنی زندگی گزارے۔ اب جب وہ زندگی گزارتا ہے تو اس میں وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر نیکسٹ مہینے میں یا نیکسٹ کوئی ایسی بات ہو کہ مجھے پرابلم آ جائے تو کچھ پیسہ میں بچا لوں۔ ایک تو اسے اپنے پہ خرچہ کر دیا، اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس نے اس پہ خرچہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ پیسہ بچایا۔ وہ جو بچاتا ہے پیسہ، وہ اس کا اس سرکمسٹانسز کے اندر، اس ماحول کے اندر، وہ اس کا پروفٹ ہے، جس سٹیٹس کا بھی وہ آدمی ہے، چاہے امیر غریب کی بات نہیں، ہر شخص جو پیسہ کو بچا رہا ہے وہ اس کا پروفٹ ہے۔ سارے ایکسپینڈیچرز کو نکال کے اس نے
پروفٹ کیا، وہ اس کا پروفٹ ہے. یہ سچویشن سمجھیں. یہ پروفٹ جو ہے جسے غنم کہتے ہیں عربی میں، اور انگریزی میں پروفٹ، اردو میں منافع. تو اب جب وہ منافع ہو جائے گا تو اس میں سے اس منافع کو کس طریقے سے اللہ نے اپنا بھی ایک شیئر رکھا ہوا ہے. یعنی جو آپ کا منافع ہے، آپ بزنس کریں، آپ نوکری کریں، آپ کمائیں، الٹیمیٹلی کمانے کے بعد آپ کو کچھ شیئر جو ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے، خرچہ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. وہ ہم دیکھیں گے قرآنی آیت میں. تو یہ طریقہ کار ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں قرآنی آیت میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس جو لوگوں کا پروفٹ ہے اس کو، یا لوگ جو کر رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات میں ہمیں سمجھایا. اس کی سلسلے کے اندر سب سے پہلے آیات آپ کھولیں گے الحشر 59 سورہ اس کی 7. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو اللہ نے اپنے رسول کو اہل بستیوں سے دلوایا، بس وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربا یعنی رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے، تاکہ دولت تم میں سے جو غنی امیر ہیں انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، اور جو رسول تم کو دے پس اس کو لے لو، اور تم کو جس کے بارے میں روک دے پس رک جاؤ، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ شدید تعاقب کرنے والا ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے اس کے ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے، لیکن آپ کا اس وقت جو میں مائنڈ چاہوں گا فوکس کریں ان کیٹیگریز پر جس کیٹیگریز کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے. دوبارہ میں پڑھتا ہوں وہاں پر، اس کو آپ غور کیجئے. ما فاللہ علی رسول من اہل القرى، یعنی جو اللہ نے اپنے رسول کو اہل بستیوں کے جو اہل ہیں ان کو دلوایا. اللہ نے رسول کو یہ دلوایا بستیوں کے اہل سے. بس وہ اللہ کے لیے، نمبر 1 اللہ کے لیے، نمبر 2 رسول کے لیے ہے، پیغمبر کے لیے، نمبر 3 قربا رشتہ داروں کے لیے ہے، نمبر 4 یتامہ یتیموں کے لیے، نمبر 5 مساکین مسکینوں کے لیے، اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے. یہ 6 کیٹیگریز، 6 یہاں پر کیٹیگریز ہیں، زمرے ہیں جن کے لیے یہ پیسہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جتنی بھی بستیاں ہیں دنیا میں ان کی مسلمان بستیاں جو بھی اہل قرى بستیوں سے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا. ان کو جب مل رہا ہے تو وہ یہ کس کے لیے، کس پرپس کے لیے ان کو دیا جا رہا ہے؟ وہ یہ کیٹیگریز ہیں، یہ جو کیٹیگریز بتائی ہیں زمرے، یہ 6 زمرے میں نے جو پڑھے ہیں یہ وہ کیٹیگریز ہیں. اب آپ کو میں اسی نیکسٹ پیج پہ جائیے، 2 زمرے اور ہیں وہ میں پڑھ کے پھر واپس آتا ہوں. وہ ہے سورہ الحشر، نیکسٹ پیج 59 اس کی 8 آیت. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ صدقہ خیرات ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے، وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. وہی لوگ جو ہیں سچے ہیں. اور نیچے میں آیت پھر فردر 9 میں والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اب اس میں
یہ صدقہ خیرات ان لوگوں کے لیے جو ان سے قبل دائروں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں. جو کوئی ان کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں حاجت نہیں رکھ پاتے ان میں سے جو ان کو دیا جاتا ہے، اور نہیں ان کو نفوس پر اثر ہوتا ہے اگرچہ کہ غربت ان کے ساتھ ہو. اور جو کوئی اپنے نفوس کی کنجوسی سے محفوظ ہوا بس وہی فلاح پانے والے. دیکھیے میں نے پیچھے آپ کو دیکھیے پیچھے جو میں نے پڑھا تھا، پوری آیت نہیں پڑھی ہے، اس کی ہم نے 6 کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں اوپر دوبارہ میں پڑھتا ہوں، چھوٹا سا پورشن ہے وہ، اور نیچے چھوٹا سا پورشن، 2 آیتوں میں چھوٹے چھوٹے جو پورشن ہے شروع کے، وہ 2 کیٹیگریز اور ہیں. وہ کیا ہیں؟ یعنی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم. یہ صدقات ان فقراء مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے، جو اپنے دائرے، جس دائرے میں وہ رہ رہے تھے، سرکل جو تھا ان کا، اور جو مال ان کا جو کما رہے تھے، اس جو سلسلے میں ملوث تھے، اس سے وہ نکالے گئے. تو ایک ہی ہو گئی 6 سے 7 ہی کٹے گی. یہ قرآن میں کنٹینیوٹی میں سورہ حشر 59 اس کی 7-8 آیت. اب نوی آیت میں پھر کہا والذین اتبعوا الدار والایمان من قبلہم. اور یہ صدقہ خیرات ان کے لیے جو ان سے قبل دائروں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان کے اندر دائرے کے ایمان میں پہلے سے ہجرت کر کے موجود ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دائرے میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں. ایک پہلے سے موجود ہیں اور ایک آ رہے ہیں. تو یہ بن گئے 8 کیٹیگریز. 6 پہلے ہم نے پڑھی تھی زمرے، اور یہ 2 اور مل گئے 8. یہ 8 زمرے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بستیاں جو ہیں بستیوں کے جو اہل ہیں ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا. اماؤنٹ نہیں بتایا، یہاں پر اماؤنٹ نہیں بتایا، یہ بتایا کہ ان کو کچھ پیسے، مطلب ان کو مال یا کچھ چیز دلوائی. اور وہ دلوانے کا پرپز یہ ہے کہ یہ 8 زمروں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے، یہ ان کو دے دیا جائے. وہ ان لوگوں کے لیے ہیں. یہ جو 8 میں نے آپ کو زمرے گنوا دیے ان لوگوں کے لیے ہیں. تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی ہم آیتوں کا پورا ڈسکس کریں گے، لیکن آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ یہاں پر ہم ان 2 آیتوں کو ہم نے دیکھ لیا کہ ان میں یہ زمرے جو ہیں یہ ڈیسائیڈڈ ہیں کہ ان کو ہمیں دینا ہے. اللہ ہے، رسول ہے، یتیم ہے. اللہ ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے، راستے کے بیٹوں کے لیے. اور یہ 2 جو ہیں جو مہاجر اپنے مال کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایمان کے اندر ہجرت کر گئے، اور وہ لوگ جو پہلے سے ایمان کے دائرے میں پہلے سے مقیم ہیں. یہ وہ کیٹیگریز ہیں جن کو یہ اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے. اس طرح ہے یہ. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا اماؤنٹ ہے، کتنا اماؤنٹ ہے جو ایک انڈیویجول جو بستیوں کے جو اہل ہیں، جو بستیوں کے اندر اہل ہیں، جو جن سے رسول کو دلوایا جا رہا ہے، وہ کتنا اماؤنٹ دیں. اب آپ پہلے پیج پہ آ جائیے، سورہ الانفال 8 اور اس کی 41. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنم منافع ہے، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، پس بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے جو پیغمبر کے لیے، اور قربا رشتہ داروں کے لیے، اور یتامہ یتیموں کے لیے، اور مساکین مسکینوں کے لیے، اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے. اور جو کچھ ہم نے اپنے نوکر کے اوپر نازل کیا، فرق کرنے والے دن جس دن 2 جمع ملتے ہیں. اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں پر ہم کو آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ جو شہر کے لوگ ہیں، ہر انڈیویجول کو اللہ نے کہا جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تمہارا غنم ہے، پروفٹ، غنم کے معنی پروفٹ، جو تمہیں منافع ہوا ہے،
من شیئن، کسی بھی شے سے تمہیں منافع ہو. من کہتے ہیں سے، شیء کہتے ہیں کوئی شے. کسی بھی چیز سے تم کو منافع ہو جائے تو اس کو خوب جان لو. وہ کس کے وہ منافع جو ہے اس کا 5واں حصہ، جو بھی آپ کو منافع ہوا اس کا 1/5، اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، وہی کیٹیگریز، وہی رسول کے لیے، یتیموں کے لیے، فقیر کے لیے، ایٹسیٹرا. یعنی وہ جو 8 کیٹیگریز میں پہلے پڑھ چکا ہوں. تو یہ جو منافع ہو رہا ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے ان زمروں کے لیے. اور یہ جو 20 یعنی 100 روپے 20 یعنی 1/5 کتنا ہوا؟ 100 روپے میں 20 روپیہ. تو ہر شہر کا جو حیثیت والا آدمی ہے وہ 100 روپے پہ 20 روپیہ وہ 8 کیٹیگریز کے جو اس سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے وہ کس کو دے گا؟ رسول کو دے دے. وہ رسول کو دلوایا اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں یہ لکھا ہے رسول کو دلوایا بستیوں کے اہل سے، وہ پیسہ ان کو دل گیا. تو یہاں پر یہ اماؤنٹ آ رہا ہے. کتنا اماؤنٹ آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، یتیم کے لیے، فقیر کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ساری کیٹیگری، سارے زمرے، وہ سارا ملا کے 20 روپیہ ہے. 100 روپے پہ 20 روپیہ، 1/5 آف دا پروفٹ. جو بھی آپ کا منافع ہو رہا ہے کسی بھی شے سے، کسی بھی شے سے، اس کا 5واں حصہ جو ہے آپ الگ کر دیں، کیونکہ یہ آپ کا نہیں ہے. یہ وہ زمرے جو اللہ نے، میں نے بار بار جو آپ کو زمرے فوکس کرائے ہیں کہ وہ زمروں کے لیے ہیں، جو میں نے زمرے بتا دیے، ان کو دے دیں آپ. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے ایمان والے، ان کے اندر ان کے کاروبار میں، ان کے پیسے کی کمائی میں جو اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ ہی دیتا ہے ان کو. مگر وہ جب آپ کو دے دیتا ہے تو وہ آپ کا ہی پیسہ کہتا ہے یہ آپ کا ہے. اللہ ہی نے آپ کو بزنس میں کامیابی دی یا نوکری میں، کسی بھی چیز میں، وہ اللہ نے آپ کو رزق یا پیسہ فراہم کر دیا. لیکن اس میں سے 20واں حصہ، پروفٹ میں سے 20واں حصہ ان 8 کیٹیگری زمروں میں آپ بانٹ دیں، یا ظاہری بات ہے رسول کو دے دیں، پھر رسول جو ہے اس کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا. یہ قرآن کے اندر اس طرح بتا دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیے، اس میں اسی آیت کے یہ تو آپ کو 8 کیٹیگری نظر آ گئے. اب آپ یہ دیکھیے اسی آیت کے اندر میں پڑھ رہا ہوں سورہ انفال کے اندر، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ نیچے کا پورشن پڑھ رہا ہوں جو 8 کیٹیگریز کے بعد. اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فرق کرنے والے دن، جس دن 2 جمع ملتے ہیں. یعنی یہاں پر لگا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر، ہمارے بندے پر ہم نے نازل کیا دو جمع، فرق کرنے والے دن جب 2 جمع ملتے ہیں، ایک جمع اور ایک دوسرا جمع، 2 جمع جب ملتے ہیں، رسول کے اوپر جو نازل ہوا 2 جمع ملتے ہیں. تو ایک تو ہم نے پڑھ لیا کہ رسول کو اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے بستی والوں سے، پڑھ لیا نا ہم نے، اور اوپر پڑھ لیا وہ 20% آ رہا ہے. تو اب دوسرا جمع کیا ہے؟ ایک جمع تو ہے، ایک اماؤنٹ آف منی مل رہا ہے، وہ ان کے منافع، جو انہیں منافع ہو رہا ہے، وہ جو پروفٹ ہو رہا ہے اس میں سے وہ دے رہے ہیں، منافع دے رہے ہیں اپنا. اچھا جمع جو ہے، جمع ایک جگہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ الہمزہ میں 104، اس کی 2 آیت ہے، آپ ریفرنس نوٹ کر لیں. الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جو ہے الذی جمع، الذی وہ جمع کر رہا ہے ایک شخص، مال اور کیا ہے؟ وعددہ، اور گنتا ہے. کون سا ایسا آدمی ہے جو گن نہیں رہا اپنے مال کو، کتنی ہے اس کے بینک بیلنس کتنا ہے یا کیا اماؤنٹ ہے؟ تو ایک اماؤنٹ جمع جو ہے یہ ہے. یہاں قرآن میں جمعان، دو جمع. تو ایک جمع تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک جمع تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ 8 کیٹیگری کو بستی والے کے شہر سے دلوایا. تو دوسرا جمع جو ہے وہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے، وہ تو آپ کو کیوں دینا تھا، آپ کو وہ کیوں دینا تھا، اس کی جواز کیا تھا کہ آپ کو جو بھی منافع ہو رہا ہے کسی بھی شے سے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو جو کچھ بھی تمہیں منافع ہو رہا ہے کسی بھی شے سے، اس کا خمسہ جو ہے، 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یہ آپ کو بتا دیا اس نے. دوسرا جو ہے اماؤنٹ، وہ کیا چیز ہے؟ وہ دوسرا جو ہے، آپ ایک وقت کے لیے آگے جائیں گے پھر پیچھے آئیں گے.
صورت نمبر ہے المجادلہ 58 اس کی 12 آیت. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے مشورہ کرو پس اپنے مشورے کے لیے صدقہ خیرات جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آگے بھیجو، وہ تمہارے لیے بہتری ہے اور زیادہ طہارت ہے. بس تم اگر نہیں پاؤ بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب اس میں ایک اور آیت پتہ چلی. ایک تو ہمیں پتہ چل گیا تھا پچھلی کہ یہ جان لیں خوب اچھی طرح کہ جو آپ کو منافع ہو رہا ہے، کسی بھی شے سے آپ کو منافع ہوا، اس کا 1/5واں حصہ جو ہے وہ 8 کیٹیگریز کا ہے. لیکن اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جب بھی آپ مشورہ کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جب آپ مشورہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی سچویشن آپ مسئلہ کر رہے ہیں، تو آپ پہلے اس کی مشورے سے پہلے آپ صدقہ آگے بھیجیں. تو یہ دوسرا جمع ہے، دوسرا صدقہ آ رہا ہے رسول کے پاس. ایک تو وہ صدقہ تھا جو آپ کے پروفٹ سے آیا، اور ایک صدقہ جو آپ نے مشورہ کیا وہ آپ دیں. یہ بالکل سمپل سی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ، یا کسی اس سے جاتے ہیں، اپنی نفسیات فزیکل پرابلم ہے یا نفساتی پرابلم ہے، تو ڈاکٹر کو جانے کے بعد اس کا آپ فیس دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے؟ مشورہ کرتے ہیں آپ کہ بھائی